السلام علیکم۔ کل منگل کا دن تھا۔ کل تقریباً کوئی 5 بجے کے بعد کچھ لوگوں نے انگڑائی لی اور اڈیالہ جیل کی طرف انہوں نے موو کیا۔ حسب معمول 3 بہنیں علیمہ خان، نورین خانم اور ڈاکٹر عظمیٰ تقریباً کوئی 1 بجے کے قریب اڈیالہ داغل ناکے پہ پہنچ چکی تھی۔ اس وقت ہم تقریباً 6-7 لوگ تھے وہاں۔ کراچی سے آئی ہوئی خاتون عباسی جو ہے وہ بھی تھی، اور اس کے بعد اور بھی لوگ آ گئے، اور رفتہ رفتہ تعداد بڑھتی گئی، اور جو افطاری کا وقت قریب آتا گیا، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے، کل میں نے وہاں ٹریفک کنٹرول کرنے کا ایک سسٹم اپنے انڈر لے لیا اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے ٹریفک بحال کروائی۔ انسپیکٹر اعزاز، ایس پی وغیرہ سارے دیکھ رہے تھے، ان کی ڈیوٹی جو ہے ہم نے انجام دی۔ اصل جو بات کرنے کی ہے نا موضوع، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 10,000 پہ سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ 10,000 لوگ اڈیالہ جیل ہم نہیں پہنچا سکے۔ یہاں میں نے بڑے عرصے سے اسٹڈی کیا ہے کہ شاید علیمہ خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی مخلص نہیں ہیں۔ میں نے بہت بغور کئی ولاگ کیے اور کئی چیزیں دیکھی۔ اب معذرت کے ساتھ ظاہر ہے میں تو ایک صحافی اور کالمسٹ بھی رہا ہوں، میں پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں خان صاحب کے ساتھ ہمدردی اور پیار محبت کی وجہ سے اڈیالہ جاتا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے 1.5 سال تک سماویہ طاہر اور ان تمام لوگوں نے ایجنسیوں کا ٹاؤٹ گردانا اور کہا کہ یہ آئی ایس آئی کا نمائندہ ہے۔ اس کے بعد ظاہر میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا تھا اور میرے خلاف میرا ایک بہت بڑا نام تھا، تو میرے خلاف ایک بہت بڑی ہوائی پی ٹی آئی کے سارے لوگ مجھے بائی نیم نہیں تو بائی فیس لازمی جانتے ہیں۔ میں نے علیمہ خان کے خلاف بھی کالم لکھے تھے جب عمران خان صاحب کا دور تھا، اور اس دور میں خان صاحب کو میں نے کہا تھا کہ، اور خان صاحب نے علیمہ خان وغیرہ کو اسٹیج کے اوپر کبھی بھی چڑھنے نہیں دیا۔ اب میں نے ایک مہم پچھلے دنوں شروع کی تھی کہ علیمہ خان کو ذمہ داری دی جائے پی ٹی آئی کی۔ بیرسٹر گور اینڈ کمپنی جو پختون بیلٹ سے تعلق رکھتی ہے زیادہ تر، جس میں کچھ لوگ بے نقاب ہو گئے، ہم تو ایجنسیوں کے نہیں تھے لیکن وہ ایجنسیوں کے بے نقاب ہو گئے، جس طرح شیر افضل مروت آج کل مریم نواز کے قصیدے پڑھ رہا ہے، تو مین مقصد اس کا میرا خیال ہے جھکاؤ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف ہوگا۔ آئندہ پی ٹی آئی والے تو نہیں دیں گے، امیر اللہ صاحب ہیں لکی مروت سے، تو وہ الیکشن میرا خیال ہے وہاں سے کنٹیسٹ کریں گے۔ پچھلی بار انہوں نے قربانی دے دی تھی، امیر اللہ صاحب ایک بہت نامی گرامی آرمی سے ریٹائرڈ ہے، نیوی سے ریٹائرڈ ہے، ڈاکٹر ہیں وہ۔ تو میں اس ٹائم علیمہ خان کے حوالے سے بات کروں گا کہ معذرت آپ برا نہیں منائیے گا، علیمہ خان صاحبہ آپ بھی برا نہیں منائیے گا۔ ہم ایک تھنک ٹینک ہیں، ہم آپ کو ایک سوچ دیتے ہیں۔ آپ جب اڈیالہ جیل آتے ہیں نا تو ایک خاص مخصوص طبقہ جو آپ کے منظور نظر ہوتا ہے نا، آپ انہی کے گرد سارا فوکس کرتے ہیں۔ آپ میں سے بے شمار لوگ مجھے کمنٹس میں گالیاں بھی دے سکتے ہیں غلط، لیکن میں جو حقیقت ہے نا وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میری شخصیت سے آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں خان کے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ میری ساری پروفائل چیک کر لیں۔ علیمہ خان جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کا مخصوص گروپ ہے، اس کے ساتھ وہ چپکی رہتی ہے، اور چپکنا بھی چاہیے، ظاہر ہے وہ لوگ کام کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن جو نئے دور دراز سے آنے والے لوگ ہیں، کبھی کبھی وہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم
بہت دور سے آئے ہیں اور سیلفی بنانے لگتے ہیں، تو وہ سیلفی بنانے والے کے ساتھ سیلفی بناتے ہوئے چہرے سے تاثر، ابھی دیکھیں یہ میرا چہرہ ٹھیک ہے، ایک دم اس طرح ہو جاتا ہے، تو سیلفی تو بن جاتی ہے۔ یہ لوگ مرشد عمران خان کے عشق میں ان کی بہنوں سے محبت کرتے ہیں۔ باقی میں نے 23 مارچ کا جلسہ تھا، اس میں دیکھا تھا کہ تینوں بہنیں جو ہیں وہ ایک سائیڈ کے اوپر نیچے کھڑی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب ان کو اوپر پذیرائی نہیں دے رہے۔ شاید خان صاحب کے نقطہ نظر تھا کہ یار لوگ یہ سمجھیں گے خان بھی موروثی سیاست میں نہ کہیں گھس جائے۔ تو یہ 10,000 بندے اگر اکٹھے نہیں کر سکے تو میرے لیے بھی ایک سوالیہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پی ٹی آئی کے بعض ایسے لوگ ہیں جن کے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، میں وہاں دیکھتا ہوں، وہ کشمیر کا ایک ہے، ویسے ہی بمبیاں تلالیاں مارتا ہے، وہ صحافیوں کے ساتھ مل کے بڈھی 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 کرتا رہتا ہے علیمہ خان کو، اور دیکھیں نا بڈھی کی جو ہے، اب ہمیں ٹکر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ صحافی ہیں تو وہ غلط الفاظ بھی کہہ جاتے ہیں کہ یار آپ ذرا احتیاط کیا کریں کہ ہم جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ پھر سوری بھی انہوں نے کی، تو ان کے ذہن کی ایک ذہنی سطح آپ کو بتا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سہیل آفریدی، بیرسٹر گور، یہ جتنے بھی جنید فاروق اور فاروق وہاں لاہور والا ہے جو بڑا پھتا کرتا تھا اور بھاگتا تھا اور بڑا جمپ لگاتا تھا، تو نام آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں وہاں، تو ان کو خان سے کوئی سروکار نہیں ہے، خان کی بہنوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ صرف سوشل میڈیا پہ زندہ رہنے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ بائی گاڈ، چلیں اسی زندہ رہنے میں یہ علیمہ خان کے ساتھ بھی اپنی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اپنی ذاتی طور پہ بھی یہ ویڈیو بناتے ہیں، خاص طور پہ شاہد خٹک جو ہے، شاہد خٹک، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، مینا خان کا کردار اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے ساتھ کچھ ہواری لاتے ہیں جو وہاں کے جن کے ذریعے یہ پیسے کماتے ہیں، بنا رہے ہیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں، میں نے ایک ویلا کیا تھا شاہد خٹک کے ساتھ۔ شاہد خٹک اگر مخلص ہوتا نا، تو میں جب سی ایم ہاؤس لاہور گیا، کے پی کے ہاؤس میں گیا جس میں ہجرت وغیرہ اور ایک بہت بڑی ٹیم ہمارے ساتھ تھی، امین وزیر وغیرہ، تو شاہد خٹک آیا، تو شاہد خٹک نے برملا کہا کہ یہ خان دھرنا مرنے سے خان نہیں آئے گا باہر، یہ خان ویسے ہی ٹائم ضائع کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یعنی ان کی نظر میں بھی یہی تھا کہ ڈیل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے یہ مستقبل کے منسٹر تھے، تو ان کی منسٹروں کی اوپر لت پڑی ہے اچھی خاصی، تو بہرحال دولت کما رہے ہیں جی، یہ اس ٹائم دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ سہیل آفریدی بیچارہ معصوم بندہ ہے، یہ مینا خان ٹائپ لوگ جو ہیں یہ کمیشن وغیرہ لینے والے لوگ ہیں، اور اس ٹائم کے پی کے کی اس کے اوپر نظر ہے بہت ڈاڈی قسم کی، ایجنسیوں کی بھی، جس طرح علی امین گنڈا پور کے اوپر نظر تھی، اور 4 کروڑ روپیہ اس سیٹ کا لیا، کیا اس کو کہتے ہیں یار، کشمیر کی سیٹوں کا لیا، ایم ایل اے کی جو سیٹیں تھیں اس کا لیا، تو ویلاگ میرا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو علیمہ خان نے کل بھی کہا ہے کہ 10,000 لوگ ہم کھڑے تھے، اور موبائل وغیرہ ظاہر بند کرا دیتے ہیں، پرائیویسی ہوتی ہے، کہیں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، پھر بھی لوگ جو ہیں کچھ ویلاگ میں ان کی باتیں ایسی لے آتے ہیں، اور پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ ناتجربہ کار جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، یہ بعض بہنیں کس حالت میں ہوتی ہیں تو ان کی ویڈیو بنا لیتی ہیں اور اپلوڈ کر دیتی ہیں۔ تو 10,000 لوگوں کا مین مقصد ہے جی، اور 10,000 لوگ آج تک یہ اکٹھے نہیں کر سکے، یعنی زیادہ سے زیادہ 1000 بندہ جو ہے نا جی آتا ہے، تو آپ سوچئے گا خان کے ساتھ تو قوم ہے جی، لیکن قوم نکلنے والی باہر نہیں ہے خان کے ساتھ، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 100%۔ اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔